بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں، زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ کبھی کسی ضرورت مند کو اپنی چوکھٹ پر ذلیل مت کرنا، کیونکہ میرا رب کٹورا بدلنے میں دیر نہیں کرتا۔ اگر تم نے ایسا ذریعہ نہ ڈھونڈا جس سے سوتے ہوئے بھی کمائی جاری رہے تو ساری زندگی مشکلات میں گزرے گی۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لیں، زندگی میں ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ رشتے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر توجہ نہ دی جائے تو مرجھا جاتے ہیں۔ محبتوں میں روٹھنے اور منانے کا عمل رک جائے تو محبتوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ جس گھر میں عورت کو دکھ ملتے ہیں وہ گھر بہت جلدی برباد ہو جاتے ہیں۔ مرد کی فطرت ہے، جو عورت اس کے پاس خود چل کے آئے وہ اسے کبھی بھی پسند نہیں آتی۔ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص مرد ہے۔ غریب گھروں میں بھی شادی کیا کیجیے، یقین کریں بڑے سلیقے سے رہتی ہیں بیٹیاں غریب کی۔ کسی نے ایک لڑکی سے پوچھا کہ لڑکی کی زندگی میں سب سے دکھی لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی، شادی کے بعد اپنے ہی گھر میں مہمان بن کر آنا۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ عورت کی لمبی زبان کا شکوہ تو ہر مرد کرتا ہے، لیکن پھر بھی گونگی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ عورت کی ادھوری محبت اور اس کا اعلیٰ اخلاق مرد کی نیندیں اڑا دیتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ انسانی رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ اور سب سے نازک رشتہ ہے، یہی سب رشتوں کی بنیاد ہے۔ عورت کبھی ایسے مرد کو پسند نہیں کرتی جس کا ذہن اور نظر خراب ہو۔ عورت اگر اس مرد کے ساتھ بھی ہو تو صرف وقت گزارتی ہے۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں اور رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ پاکیزہ رشتے بہت انمول ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں کہ ہم کسی نہ کسی کی امانت ہیں۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کرے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ جو کنویں سے نکال کر یوسف کو مصر کے تخت پر بٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ مشین کو زنگ لگ جائے تو اس کے پرزے شور کرنے لگتے ہیں، اور عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنے لگتی ہے۔ دکھ ختم نہیں ہوتے، لیکن انسان ان کو سہتا سہتا تک جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے، اتنا چپ کہ بعض لوگ مردہ سمجھ کر ٹھوکر لگاتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ روزانہ سورج کے طلوع ہونے میں زمین والوں کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے، اجالے ہٹا دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو عیب جوئی اور نکتہ چینی سے دور رہیں۔ رشتہ داروں کو خوش رکھنا زندہ مینڈکوں کو تولنے کے برابر ہے۔ ایک کو پلڑے میں رکھو تو دوسرا کود جاتا ہے۔ عورت اگر اپنے اندر 3 چیزیں پیدا کر لے تو مرد اس سے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا: عاجزی، صبر اور شکر۔ مرد کو کہو کہ تمہارا رشتہ ہو گیا ہے، اگر وہ پریشان ہو جائے تو سمجھ جانا کہ تم سے بلا کا عشق کرتا ہے۔ جو لڑکا باپ کے جوتے نہیں کھاتا وہ پھر سارے زمانے کے جوتے کھاتا ہے۔ مرد اس عورت سے کبھی تعلق ختم کرنا نہیں چاہتا جو اس سے سچا پیار کرتی ہو۔
شروع میں پیار اور پردہ کرنے والا رشتہ آخر میں انتظار اور ذہنی مریض بنا کر چھوڑ دیتا ہے۔ عورت کا عشق جب عروج پر پہنچتا ہے تو مرد بے وفا ہو جاتا ہے۔ باتیں ایسی کہ وفا ان پہ ختم، اور جب نبھانے کی بات ہوئی تو مجبور نکلے۔ جس طرح لیموں کا ایک قطرہ ہزاروں لیٹر دودھ خراب کر سکتا ہے، اسی طرح ایک انسان کی انا اچھے سے اچھے رشتے خراب کر دیتی ہے۔ 4 دن کے لیے لوگ عزیز رکھ کر لوگ ساری زندگی کے لیے مریض بنا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ جسے تمہاری اچھی یا بری عادت کی پرواہ نہیں وہ تمہارا دشمن ہے، جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ عورت تب برباد ہونا شروع ہوتی ہے جب اس کی تعریف کوئی غیر مرد کرتا ہے۔ آج کل لوگوں کو چکر باز لوگ راس آتے ہیں، سچے اور مخلص لوگوں کو پاگل اور ذہنی مریض کے لقب ملتے ہیں۔ حالات سکھا دیتے ہیں باتیں سننا اور سہنا، ورنہ ہر شخص اپنے آپ میں بادشاہ ہوتا ہے۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں، مگر اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ محبت میں بربادی کہاں ہوتی ہے؟ محبوب کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہتا ہے۔ مرد جب بار بار 2 باتیں کہنے لگے تو سمجھ جانا کہ تم دونوں کے درمیان کوئی تیسرا آ گیا ہے۔ ایک یہ کہ مجھے تم جیسی اور کئی مل جائیں گی، اور دوسرا یہ کہ تم میں اب وہ بات نہیں رہی۔